مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں کی جگہ دیجئے۔ حضرت گرامی وفات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، جس سمت آپ دیکھیں، اگر حدیث میں دیکھیں تو امام احمد رضا کی شخصیت ایک محدث کی شکل میں نظر آتی ہے، تفسیر میں دیکھیں تو امام احمد رضا کی شخصیت ایک مفسر کی حیثیت سے نظر آتی ہے، تعلیم میں دیکھیں امام احمد رضا کی شخصیت ایک معلم کی طرح نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے جس انداز سے دیکھیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات اسی سراپے کے تحت ہوگی۔ عشق میں دیکھیں تو عشق میں کوئی ثانی نہیں، فقہ میں دیکھیں تو فقہ میں کوئی ثانی نہیں، علم الفرائض میں دیکھیں تو اس میں کوئی ثانی نہیں، علم توحید میں دیکھیں تو اس میں کوئی ثانی نہیں، علم حیات میں دیکھیں تو اس میں کوئی ثانی نہیں، اور علم نجوم میں تو اعلیٰ حضرت کا لوہا یورپین سائنسدانوں نے بھی مانا ہے۔ جب البرٹ نے پیش گوئی کی تھی کہ 17 دسمبر 1899 کو یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی، تو ہند کی سرزمین پر مصطفیٰ کا ایک دیوانہ بیٹھا تھا، مصطفیٰ کا ایک فرزانہ بیٹھا تھا۔ جب دنیا البرٹ کی پیش گوئیوں کے نتیجے میں سر جھکا کر کے سر دھل رہی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہماری بسی بسائی پراپرٹی کا کیا ہوگا، ہمارے وجود کا کیا ہوگا، ہماری اولادوں کا کیا ہوگا، ہمارے بینک بیلنس کا کیا ہوگا، دنیا سر دھل رہی تھی، چاروں طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی، ہاہاکار مچا ہوا تھا، چاروں طرف لوگ عجب گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ تب ہندوستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول بریلی کی مضبوط چٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کو اطمینان اور تسلی ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ البرٹ کی پیش گوئی جھوٹی ہے، البرٹ بھی جھوٹا ہے، میرے مصطفیٰ جو مخبر صادق ہے، سید کائنات ہے، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ساری نشانیاں بتا دی، دن بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کس سن میں آئے گی، کس سن میں آئے گی۔ جب میرے مصطفیٰ نے سن نہیں بتایا ہے تو کون ہوتا ہے البرٹ کہ اس نے سن بتایا ہے؟ جس کو غیب مصطفیٰ ہے، جس کو علم غیب ہے، جب وہ نہیں بتا رہا ہے تو اس جیسے 2% کے انسان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ قیامت کے ٹائم اور سمے کو بتائے؟ پتا چلا آپ نے ارشاد فرمایا، اے دنیا والے سن لو، البرٹ کی پیش گوئیوں کو اپنا سب کچھ جاننے والوں سمجھ لو، دیکھو احمد رضا بریلی کی چٹائی سے تمہیں درس وفا دے رہا ہے، درس محبت دے رہا ہے، ابھی قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت کی نشانیاں میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے، قیامت کا سن نہیں بتایا ہے، دنیا سر دھلتی ہے۔ امام احمد رضا نے اپنی تحریر سے لکھا، یہ عاشق کی تحریر ہے، یہ محبت مصطفیٰ کے معنی کی تحریر ہے، یہ الفت مصطفیٰ میں سب کچھ لٹانے جانے کی تحریر ہے۔ جس طرح مصطفیٰ کے الفاظ سورج کی روشنی اپنی روشنی بدل سکتی ہے، شام کی چاندنی اپنا وجود بدل سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کی تحریر کبھی نہیں بدل سکتی۔ جیسے مصطفیٰ کی تحریر نہیں بدل سکتی، ایسے مصطفیٰ کے عاشق احمد رضا کی تحریر نہیں بدل سکتی۔ مرحبا مرحبا کہو، عظمت مصطفیٰ، غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، وہابی حرامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضرت کی تحریر کیا بول رہی ہے؟ میں نے تحریر اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اے امام احمد رضا، علم نجوم میں آپ کی معلومات کو سلام، لیکن آپ نے کیا دیکھا؟ کہا وہ نادان ہے، احمد رضا اپنے قلم پر بھروسہ نہیں کرتا، احمد رضا جلوہ یار پر بھروسہ کرتا ہے، اس نے یار پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب البرٹ نے یہ پیش گوئی کی تھی تو میں نے مصطفیٰ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا، روح مصطفیٰ نے جواب دیا تھا، احمد رضا پریشان نہ ہو، البرٹ جھوٹا ہے، اس کی پیش گوئی جھوٹی ہے، احمد رضا تو اپنے قلم سے لکھ دے۔ میں نے کہا اے امام احمد رضا، لاکھوں سلام ہو آپ کی ذات پر، لاکھوں سلام ہو آپ کی ذات پر، کتنے خوش قسمت ہیں کہ جب مکے کی سرزمین پر ظالم نشیوں نے علم غیب مصطفیٰ پر ایک راز کا قلم بلند کیا تھا تو اس وقت بھی مصطفیٰ اور حیدر آپ کی مدد کو آئے تھے، اور جب یورپ کی سرزمین پر البرٹ جیسے جاہل نے پیش گوئی کر کے دنیا کو گمراہ کیا تھا تب بھی مصطفیٰ آپ کی مدد کو آئے تھے۔ اس میں راز کیا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگوں سے فرما مانیں گے قیامت میں اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جو ذات ہے اس کو سمجھنے کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف پڑھنے ہی کی چیز نہیں ہے، اعلیٰ حضرت محسوس کرنے کی چیز ہے، اعلیٰ حضرت دل میں جگہ دینے کی چیز ہے، اعلیٰ حضرت کسی ایک نظریے کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت عشق رسول کا نام ہے، اعلیٰ حضرت اصول رسول کا نام ہے، اعلیٰ حضرت امام حسنین کریمین کے عشق کا نام ہے، اعلیٰ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت امام موسیٰ کاظم کے قسم کا نام ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد ابن حنبل کی حسوئی کا نام ہے، اعلیٰ حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بصیرت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت امام شافعی کے تدبر کا نام ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد اور امام یوسف کی حدیث دانی کا نام ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھو گے تو صرف اعلیٰ حضرت ہی نظر نہیں آئیں گے، عکس مصطفیٰ نظر آئے گا، اعلیٰ حضرت کو دیکھو گے تو عکس حیدر کرار نظر آئے گا، اعلیٰ حضرت کو دیکھو گے تو عکس حضرت حسنین کریمین نظر آئے گا۔ جیسے مصطفیٰ کی ذات صداقت سے پر تھی، ایسے اعلیٰ حضرت سچے غلام بن کر کے مصطفیٰ کی صداقت کو پھیلا رہے تھے۔ میں نے کہا جب دنیا جھوٹ میں جھوٹ بول رہی تھی تو صدیق کی صداقت کے پرچم کو بلند کرنے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ جب دنیا انصاف کے تقاضوں کو چھوڑ رہی تھی تو ہندوستان کی سرزمین پر انصاف کے پرچم کو بلند کر کے اور انصاف کو قائم کر کے عمر ابن خطاب کی سنت کو کوئی ادا کر رہا تھا تو اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ جب دنیا بخل کا درس دے رہی تھی اس وقت عثمان کی سخاوت کو عام کر کے اور مدرسے کے طلبا کو نت نئے کھانے کھلا کر کے امام احمد رضا عثمان غنی کی سخاوت کو عام کر رہے تھے۔ اور جب ہند کی سرزمین پر اہل اللہ سے محبت کو شرک کہا جا رہا تھا، صلاۃ و سلام سے تعلق توڑایا جا رہا تھا، عشق کی نیرنگیوں پر پہرے بچھائے جا رہے تھے تو اس وقت حیدر کرار کی ذوالفقار بن کر امام احمد رضا نے ہندوستان میں سالم تو سرکن بھی کی اور سالموں کو ان کے سر سمیت اس زمین پر دفن کر کے بتا دیا کہ جہاں ایک طرف میں صدیق کی صداقت ہو وقت پڑنے پر حیدر کرار کی ذوالفقار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، واہ حضرات گرامی وقار، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات دیکھنے آپ حضور مفتی اعظم ہند 4 سال کے، آپ کی عمر شریف 4 سال کی ہے۔ ایک فقیر امام احمد رضا کے دروازے پہ پہنچتا ہے، اس نے کہا احمد رضا 10 روپے دے دو، ورنہ آپ نہیں اگر دیتے ہو تو آپ کی یہ کوٹھی لوٹ دوں گا۔ اس فقیر نے یہ کہا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجھے دین و ملت نے ارشاد فرمایا 10 روپے دے تو دوں گا،
مگر تو جو شریعت کے خلاف زبان کھول رہا ہے اس سے توبہ کر. آپ سوچیے آج دنیا اعلیٰ حضرت کو بدنام کر رہی ہے اور اپنے تو غیر اپنے بھی جانے انجانے میں کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مشن اعلیٰ حضرت بدنام ہو رہا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت بدنام ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مزارات پر صرف ایک چادر چڑھائی جائے. یہ فلسفہ, یہ تلقین کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا, جس سے صاحب مزار کی عظمت ظاہر ہو, صرف ایک چادر چڑھائی جائے. آپ دیکھیں جب دنیا مادیت کی چکا چوند میں گم ہے اور چادریں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور اسی چادر اور گاگر کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا جا رہا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے کھلے بندوں میں یہ لفظ ارشاد فرمایا ایک ہی چادر چڑھاؤ جس سے صاحب مزار کی عظمت ظاہر ہو. باقی اگر تمہیں چادریں چڑھانا ہے تو کسی غریب کا بدن ڈھک دیا کرو. اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. آپ بتائیے واقعہ اور تیجا کے تعلق سے اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. آج کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے, اس انتقال کے ماحول میں ماحول کیا بنتا ہے؟ ایک تو اس کے اوپر طرح طرح کے معاملات. جو شخص پریشان, کسی کے والد کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا, ایسے عالم میں پریشانی اس کے ساتھ. اس کے بعد 150-200 رشتے داروں کو کھانا کھلائے. یہ گنڈا ٹیکس نہیں تو اور کیا ہے, یہ جبری چیز نہیں تو اور کیا ہے. آپ غور فرمائیے معاشرہ کس طرح تباہی کی طرف جا رہا ہے. غور فرمائیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس دروازے کو ہی بند کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا جو یہ لوگ دعوت دے کر کے بلاتے ہیں, دعوت خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے, غم کے موقع پر دعوت نہیں دی جاتی. ہاں جو دور دراز کے رشتے دار آئے ہوں ان کو کھانا کھلا دینا یہ باعث ثواب ہے, لیکن دعوت دے کر کے اگر کسی کو بلایا جاتا ہے تو ایسی دعوت کرنا گناہ میں شمار ہوتی ہے. یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے درس وفا دیا ہے. آؤ قبرستان کی سرزمین پر نظر رکھیں. امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا کہ جو قبروں کے پاس لوگ موم بتیاں اگربتیاں جلاتے ہیں, آپ نے فرمایا یہ بھی قطعاً غلط ہے. اگر لوگوں کو قبرستان پر کے قریب جلانا ہے جس سے لوگوں کو راستہ دکھے تو دروازے پر یا قبرستان کے راستے پر موم بتیاں جلائیں تاکہ لوگوں کو راستہ دکھ جائے. اور اگر لائٹ لگی ہوئی ہے تو اگر یہ موم بتی کوئی جان بوجھ کے لگا رہا ہے تو یہ فضول خرچی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی یہ شیطان کے بھائی ہے. امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے, اس فکر کا نام ہے. حضرات گرامی وقار بہت سارے ایسے اصول آپ کو آئین ملیں گے جو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی زندگی میں ہیں. 4 سال کی عمر ہے حضور مفتی اعظم ہند کی. فقیر نے کہا کہ میں آپ کو 10 روپے دیں ورنہ آپ کا گھر اجڑ دوں گا. آپ نے فرمایا پہلے تو جو شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے, تیرے جملے جسارت کے ہیں, تیرے جملے غلط ہیں, اس جملے کو واپس لے, آئندہ کبھی اس طرح کا جملہ مت کہنا. تو اس نے کہا کہ میں آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی والدہ فرماتی ہیں کہ احمد رضا کیوں ایک فقیر سے بحث کرتے ہو, اس کو 10 روپے دے دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جرم میں ہمیں کچھ بھگتنا نہ پڑے. اعلیٰ حضرت فرمایا اے میری مادر مہربان, آپ کا حکم سراخوں پر ہے, لیکن اس نے جو جسارت کی ہے یہ شریعت کے خلاف کی ہے. یہ اگر واقعی صاحب کرامت ہوتا تو میں اس کو تسلیم کر لیتا, لیکن یہ دھمکی دے رہا ہے اور اسلام میں کسی مسلمان کو دھمکی دینا یہ شریعت گناہ قرار دیتی ہے. میں اس کی دھمکی دے نہیں آؤں گا. بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ 4 سال کے مفتی اعظم ہند چھت پر سے نیچے آئے, گر گئے. ماں نے کہا اے احمد رضا میں نے کہا تھا کہ بچے کو چوٹ نہ لگ جائے, گھر میں نقصان نہ پہنچ جائے, دیکھا تم نے. کہا اے میری ماں میں اب بھی قائم ہوں, میں اس فقیر کو 10 روپے نہیں دے سکتا. وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان حضرت مفتی اعظم ہند زمین پر گرے. فقیر نے کہا دیکھو احمد رضا میں کہتا نہ تھا کہ 10 روپے دے دو ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری حالت تبدیل نہ ہو جائے. امام احمد رضا نے فرمایا مصطفیٰ رضا خان سے اے بیٹے بتا تو دوست چھت پہ کچھ چھت سے گرا ہے, اوپر سے گرا ہے, تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا اے میرے بابا جان مجھے تو ایک خراش تک نہیں آئی ہے. بتایا اللہ کا شکر ہے اے میری امی جان میں شریعت پر قائم ہوں, اس لیے اللہ نے میرے بچے کی حفاظت قائم ہوں, اس لیے اللہ نے میرے بچے کی حفاظت
بات کی ہے، اس لیے ڈھونگیوں کے چکر میں نہ پڑنا۔ اگر کوئی ڈھونگی کے کہنے سے تکلیف آ جاتی تو سارے ڈھونگی نہ جانے کیا کیا کر لیتے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا، رسول پہ بھروسہ رکھنا، قرآن پہ بھروسہ رکھنا، سیدوں پہ بھروسہ رکھنا، اہل بیت اطہار پہ بھروسہ رکھنا، انشاءاللہ العزیز یہ طاقت تمہارے لیے بہت بڑے ٹانک کا آخری بات بتا کے میں اپنی بات کو رخصت ہوتا ہوں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رضوان کی زندگی کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج دنیا جب حسد کے ماحول میں گرفتار ہے، آج دنیا جب جلن کے ماحول میں گرفتار ہے، آج دنیا جب انا کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، آج دنیا جب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں لگی ہے، آج ایک مسلمان کی ٹانگ کھینچنے پہ لگا ہوا ہے، آج کوئی ترقی کرتا ہے تو دوسرا سوچتا ہے کہ اس کا سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے اور میری ترقی ہو جائے۔ آج مسلمان کسی اور سے پریشان نہیں ہے، وہ پریشان ہے تو اپنے لوگوں سے پریشان ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ امام احمد رضا کس ذات کا نام ہے اور ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم ان سے لگاؤ کیوں رکھتے ہیں، ہم ان سے عشق کیوں کرتے ہیں، ہم ان کی محبت میں جان دینا پسند کیوں کرتے ہیں۔ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضوان رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ ایک بچہ جو آپ کی خدمت پر معمور تھا، افطاری وغیرہ لانے پر معمور تھا، وہ بچہ ایک دن تھوڑا سا لیٹ لے کے آیا۔ امام احمد رضا غصے کی حالت میں تھے، غضبناک تھے، کسی اور معاملے میں رہے ہوں گے، الجھے ہوئے، ہر وقت وہ دین کا کام کرتے تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، لہذا غصے کی حالت میں آپ نے اس کو ایک شپت لگا دی۔ لیکن میرا وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو شپت لگائی ہوگی وہ غصے کی حالت میں شپت نہیں لگائی ہوگی، کیونکہ عاشق رسول کبھی غصہ نہیں ہوتا۔ میرا وجدان جو کہتا ہے، عاشق واقعہ کتابوں میں کچھ بھی لکھا ہو، میرا وجدان جو کہتا ہے کہ عاشق رسول کبھی غصہ نہیں ہوتا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے کہ دشمنان دین پر غصہ ہوتا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے کہ دشمنان خدا و رسول پر ہوتا ہے۔ عاشق اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ ہی نہیں ہوتا، عاشق کبھی اپنے لیے کبھی غصہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے زور سے ایک شپت لگا دی اور اس کے بعد وہ بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اعلیٰ حضرت کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اس بچے کو اپنے مقصد کے لیے مارا ہے، تھپڑ لگایا ہے، کل بروز محشر اگر خدا نے پوچھ لیا کہ احمد رضا تو نے اپنے کام کے لیے بچے کو مارا ہے تو خدا کی عدالت میں میں کیا جواب دوں گا، اللہ کی عدالت میں میں کیا جواب دوں گا۔ آج ذرا وہ سوچے جو دوسروں کے ظلم کر رہے ہیں، جو دوسروں کی زمین غصب کر رہے ہیں، جو دوسروں کا مال ہتھیا رہے ہیں، جو دوسروں کا میڑ کاٹ کے اپنا کھیت بنا لے رہے ہیں، دوسروں کا میڑ کاٹ کے اپنا کھیت بنا لے رہے ہیں۔ اور عالم تو یہ ہے کہ کچھ لوگ قربانی کا بھینسا یا بکرا لاتے ہیں، بڑے شوق سے چرا لے رہے ہیں، دوسروں کا کھیت چرا لے رہے ہیں اور اسی قربانی اور اسی سے کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا تندرست ہے، بڑا اچھا ہے۔ دوسروں کا مال کھا کے بیٹا اگر تندرست ہو گیا تو اس میں کمال کون سا ہے؟ آپ بتائیے، غور فرمائیے، یہ مسلمان کس طرف جا رہا ہے؟ یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا کس طرف جا رہا ہے؟ کس نظریے کی طرف جا رہا ہے؟ کس فکر کی طرف جا رہا ہے؟ حالانکہ آپ غور فرمائیے کہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے ایک دن مرغا بنایا، بہت بڑے امام تھے، اور فرمائے بیٹے کھا لو۔ کہا اماں مرغا کس کا ہے؟ کہا مرغا تو اپنا ہے۔ کہا اس نے دانا کہاں سے کھایا ہے؟ کہا اپنا ہی کھایا ہے۔ کہا امی جان پرسوں یہ پڑوسی کی چھت پر دانا چگ رہا تھا، اس لیے میں اسے نہیں کھا سکتا۔ ایسے لوگ ہیں، ایسے ایمان والے ہیں، ایسے اسلام والے ہیں، ایسے یقین والے ہیں۔ حضرات گرامی آپ فرمائیے کہ دوسروں کا پوری کی پوری پراپرٹی ہضم کر لے رہے ہیں لوگ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ایک زمین کی 3-3 4-4 بار رجسٹری ہو رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس کے کھاتے میں کون ہے۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں۔ جوئے کا بازار گرم ہے، اب تو مرد بھی جوئے نہیں کھیلتے، عورتیں بھی سٹا لگا رہی ہیں، عورتیں بھی سٹا لگا رہی ہیں، عورتیں بھی اس کے معاملے میں آگے جا رہی ہیں، کوئی پی سی ڈال رہا ہے، کوئی کیا ڈال رہا ہے، نہ جانے کس کس طریقے سے حرکتیں ہو رہی ہیں۔ حضرات گرامی وقار کیسے عالم کیسے حالات ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شپت لگا دی، دل کے اندر سے آواز آئی، اچھا دل کس کا بولتا ہے؟ جس کی غیرت زندہ ہو، جس کا ایمان زندہ ہو، جس کا اسلام زندہ ہو، جس کا قرآن زندہ ہو۔ الحمدللہ احمد رضا کے دل میں سب کچھ زندہ ہے، ان کا تعلق زندوں سے ہے، تو زندہ کا مدار سے ہے، حضرت وارث عالم نواز سے ہے، اعلیٰ حضرت کا تعلق شاہ علیہ رسول علیہ نبی سے ہے، اس لیے زندہ ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا دل کے اندر جگہ بچے بلا لاؤ، تو کہا حضور کس لیے؟ کہا نہیں بلا کے بلے آؤ،
بچے کو بلایا گیا، کہا بیٹے بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ آپ بچے نے فرمایا کہ حضور آپ کیسے، آپ اتنے بڑے منصب پہ ہیں، حضور اتنے بڑے عالم، آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ میں بھی آپ کا غلام ہوں، آپ کا نمک کھایا ہوں، میرا باپ بھی آپ کا نمک کھایا، میرا دادا بھی آپ کا نمک کھایا ہے، اور آپ مجھ سے معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں؟ حضور ایسا نہ کریے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے معاف کر دو۔ اچھا حضور میں نے معاف کر دیا۔ کہا معافی ایسے نہیں ہوگی جیسے احمد رضا نے تیرے سر پر چپت لگائی ہے، ویسے تو بھی زور سے مار تب تیری معافی ہوگی۔ اب بتائیے امام وقت کون؟ اعلیٰ حضرت جو حجت اللہ البالغہ ہے، کون اعلیٰ حضرت جو حجت اللہ العظیم ہے، کون اعلیٰ حضرت جو امام اعظم کے علم کا وارث ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت انہوں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری ہے اور ایک 7 سال کے بچے نے شپت لگائی ہے۔ احمد رضا فرماتے ہیں آج میں سرخرو ہوگا، اے لوگوں کو گواہ رہنا، میں نے اپنا معاملہ دنیا ہی میں سلٹا لیا، اپنا معاملہ دنیا ہی میں حل کرا لیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ امام احمد رضا ہیں، آپ ان کی سچی تعلیمات پر عمل کریں۔ میں اپنی بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کریں، بیٹوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں، دین متین کو پڑھیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات سے خود کو مستفید کریں۔ پھولوں کی مہکار میں ہو، جنگل میں کوہسار میں ہو، سورج چاند ستاروں میں